جو بھی مدینہ پاک حاضر ہو تو یہ سوچ کر اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ مجرم جا رہا ہے آقا کی بارگاہ میں، اب انداز کیسا ہونا چاہیے؟ تو رقت طاری ہو، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اکابر علماء محدثین، امام مالک کی میں نے آپ کو مثال دی، وہ غلام بن کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے تھے۔ یہاں تو آواز اونچی کرنا بھی منع ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا، ابھی تک آج تک سنہری جالیوں پہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے۔ کیوں لکھی ہوئی ہے؟ قرآن پاک کی آیت تو کب نازل ہوئی تھی؟ لکھی ہوئی آج بھی ہے۔ اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرنا نبی کی آواز کے آگے، کوئی شور نہیں، کچھ نہیں، ادب کے ساتھ بندہ روتے ہوئے جائے، خاموشی سے سلام پیش کرے اور پھر آ جائے۔ اللہ اکبر۔ آواز اونچی کی، شور شرابہ کیا، بے ادبی کی، تو پھر سارا سفر بیکار ہو جائے گا اور عمل برباد ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ کا گزر ہوا اور اس نے دیکھا کہ ایک شخص حضور کی قبر پر جھک کر بیٹھا ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی قبر کے پاس جھک کر یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے، چہرہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ خلیفہ قریب آ کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کون ہے یہ؟ کیا کر رہا ہے قبر پہ؟ تو جب آپ نے چہرہ اٹھایا تو وہ کوئی اور نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری تھے، صحابی رسول تھے۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ خلیفہ کو کہا کہ میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ لم آتی عند الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، بل آتی عند رسول اللہ، بلکہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور علماء کا یہ موقف ہے کہ جو مدینے جائے اور مدینے سے واپس آئے تو وہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ سے مل کر آ رہا ہوں، میں حضور کے پاس سے آ رہا ہوں، میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، وہ یہ کہے، یہ نہیں کہ میں شہر مدینہ جا رہا ہوں، یہ بھی کہنا درست ہے، لیکن جو محبت کرنے والے علماء تھے وہ یہ کہتے تھے، وہ یہ کہے کہ میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، میں حضور سے مل کر آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہمیں نصیب کرے، سچا عشق اور سچی محبت نصیب فرمائے۔